پاکستان نئے افغانستان کے لیے کتنا تیار ہے، اس سے توقعات کیا ہیں، اور نئے افغانستان کے نئے حکمرانوں کی پاکستان سے توقعات، ان تمام امور کے حوالے سے یقیناً پاکستان میں اس سلسلے میں بہت ہی اس وقت غور و خوض زیادہ ہے۔ پاکستان کے اپنے اندازوں کا، پاکستان کی اپنی پیشن گوئیوں کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، اور ہر لیول پہ سلسلے میں صلاح مشورہ بھی ہو رہا ہے۔ ملٹری لیڈرشپ بڑا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ کل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے کئی کلیدی امپورٹنٹ جو جنرلز ہیں، انہوں نے پاکستان کے امپورٹنٹ پارلیمنٹیرینز کو بریفنگ بھی دی اور اس پوری صورتحال کے حوالے سے اپنا معافی الضمیر بیان کیا۔ ان تمام بریفنگز میں اس پوری صورتحال میں شریک رہے جناب مشاہد حسین سید، چیئرمین سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع افغان امور کے علاوہ پاکستان کے خارجہ امور کے بھی بہت ہی مستند ایکسپرٹ ہیں۔ مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ۔ مشاہد صاحب آپ بتائیے گا کیا آپ کا ویو ہے، آپ کی اپنی بڑا تجربہ ہے، آپ پاکستانی حکام کو سن رہے ہیں، کل جنرل باجوہ کو، دوسرے جنرلز کو بھی آپ نے سنا، کتنا آپ کا کیا اندازہ کیا ہے، ہم کتنے تیار ہیں اس پوری صورتحال میں، اور یہ جو نئی حکومت آئی ہے افغانستان میں اس سے ہماری توقعات کتنی ہیں اور وہ کتنی ریئلسٹک ہیں؟ السلام علیکم جی کامران صاحب اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم۔ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اب افغانستان ایک نیا افغانستان ہے امریکی انخلاء کے بعد، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ نئے طالبان بھی ہیں، اور کل مجھے احساس ہوا کہ شاید پاکستان میں نئی اسٹیبلشمنٹ بھی آئی ہے، کیونکہ نئی سوچ ہے ان کی سیکیورٹی ایشوز پر، علاقائی ایشوز پر۔ ماضی کے برعکس جو 25 سال پہلے ایک اسٹیبلشمنٹ تھی جو ذرا زیادہ آئیڈیولوجیکل تھی، جو زیادہ ریجڈ تھی، جو ٹرائمفلس تھی افغان جہاد کے بعد، ان کا خیال تھا کہ ہم گو اٹ الون کریں گے، اب ہمارے لوگوں نے بھی سبق سیکھے ہیں، اور کل کی جو بریفنگ تھی بڑی حوصلہ افزا تھی اس حوالے سے کہ ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے ہماری ملٹری ہائی کمانڈ میں، اور ایک اسٹریٹجک شفٹ بھی ہے کہ ماضی کی غلطیاں نہیں ہم دہرا رہے، اور ہمارے توقعات بھی کافی ہیں، ان کے بھی بہت ہیں۔ ہماری بیسک توقعات 2-3 ہیں کہ افغانستان کی سالمیت اور وحدت اس کو مضبوط کیا جائے، افغانستان میں وسیع البنیاد انکلوسیو براڈ بیسڈ گورنمنٹ اتفاق رائے سے قائم ہو، اور سب سے بڑی بات جو ریڈ لائن ہے ہمارے لیے کہ افغانستان کی سرزمین کسی ہمسائے یا کسی اور ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے نہ استعمال ہو۔ یہی چین، روس، ایران، وسطی ایشیا کے ممالک اور بین الاقوامی برادری بھی چاہتی ہے، اور افغان طالبان کے تو بہت توقعات ہیں، کیونکہ پاکستان ان کا ایک قسم کا ونڈو آن دا ورلڈ ہے۔ پاکستان کے ذریعے وہ چین کے ساتھ دوسرے ممالک سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، پھر گورننس کے ایشوز پر بھی، دوسرے ایشوز پر بھی، تو دونوں سائیڈ کے لیے بڑا امتحان ہے۔ ہم اس وقت تیار نظر آتے ہیں پاکستان کی طرف سے۔ تو مشاہد صاحب مجھے پہلے یہ فرمائیے گا کہ آپ کا کیا فیڈ بیک ہے؟ آپ نے فرمایا 3 پوائنٹ آپ نے بتایا، آپ نے کہا سب سے امپورٹنٹ یہ ریڈ لائن یہ ہے کہ افغان سرزمین جو 20 سال پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئی، جس میں ہمارے 10 ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں، وہ اب استعمال نہ ہو۔ ابھی ہم نے دیکھا پچھلے 15 دن میں تو ایسا نہیں ہوا، لیکن اس وقت تک ایک مکمل افغان حکومت نہیں بنی، بلکہ تیزی آئی ہے ہم پر حملوں میں، اور ہم پر نہ صرف حملے ہوئے ہیں بلکہ اکراس دا بارڈر بھی ہم پر جو ہے فائرنگ ہوئی ہے۔ یہ جو پچھلے 15 دن گزرے ہیں یہ تو بہت ہی تشویشناک صورتحال رہی ہے۔ کیا آپ کا فیڈ بیک ہے کل کی بریفنگ میں، اور ویسے آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے پچھلے 15 دنوں میں، اور کیا یہ سلسلہ چلے گا، اور ایسا کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں جی کامران صاحب، 2 پہلو ہے اس کے۔ ایک تو پہلو تھا بیرونی مداخلت کا جو ہندوستان کے ذریعے، را کے ذریعے ہو رہی تھی افغانستان کے اندر، اور خاص طور پہ جو افغانستان انٹیلیجنس آرگنائزیشن تھی NDS نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی، وہ تو را کی ذیلی تنظیم تھی، خیر وہ تو بھارتی اڈا تو ختم ہو گیا، NDS بھی ختم ہو گیا۔ اب ہیں جو UN سیکیورٹی کونسل رپورٹ نے 26 جولائی کو کہا تھا 12,000 بیرونی دہشت گرد ہیں، اور زیادہ تر وہ فری لانسرز ہیں۔ آپ 6,000 TTP، 3,000 داعش، پھر وہ ETIM، IMU، القاعدہ ملا کے 12,000 بنتے ہیں۔ اب ان کا بھی افغانستان میں کوئی کسی کی رٹ نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، اور وہ جو چاہیں جب چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ وہ بڑے خطرناک پہلو ہے، اور اس میں ایک مشترکہ حکمت عملی، جوائنٹ ایکشن یا جوائنٹ اپروچ ہمیں کرنی پڑے گی علاقائی ممالک کے ساتھ، اور جو حکومت آئے گی افغان طالبان کی انشاءاللہ جو جلدی آ جانی چاہیے۔ تو اس حوالے سے طالبان نے تو وعدہ کیا ہے، انہوں نے کچھ تجاویز بھی دی ہیں، TTP کے حوالے سے کچھ گفتگو یہ بھی ہو رہی ہے کہ عام معافی کی بات کی جائے، کیونکہ کچھ لوگوں کی فیملیز بھی ادھر ہیں، شادیاں بھی انہوں نے افغان لڑکیوں سے کی ہیں۔
تو اگر وہ آنا چاہتے ہیں واپس گھر واپسی کا ہے ان کا پروگرام، تو ایک تو ہتھیار پھینکنے پڑیں گے، لے ڈاؤن دے آرمس، ایکسیپٹ دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اور پھر ہی انڈر نیو رولز آف دا گیم وہ ہو سکتا ہے ایک گرینڈ ایمنسٹی یا جنرل ایمنسٹی۔ تو ابھی کئی آپشنز کی طرف بات ہو رہی ہے، اٹس اے فلوئڈ سچویشن، ابھی حالات دیکھ رہے ہیں، لیکن طالبان کو پاکستان نے واضح طور پر کنوے کر لیا ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائنز ہے اور یہ تو مشاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو علم ہے کہ جو ہمارا پروجیکشنز تھی 15 اگست سے پہلے، جو کہ تمام بریفنگز میں نظر آتی تھی، کہ ہمارا خدشہ یہ تھا کہ ایک بڑی سول وار ہونے والی ہے وہاں پہ، بہت ہی قتل و غارت ہوگا جب امریکہ وہاں سے نکلے گا، ہمارے پر ایک یلغار ہوگی مہاجرین کی، ریفیوجیز ایک بار پھر آئیں گے، اور بہت ہی کیوٹک ہم لوگ فیئر کر رہے تھے سچویشن، اور وہ کچھ نہیں ہوا ہے، وہ اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے۔ آر وی ریئلی پلیزنٹلی سرپرائزڈ، اور ہم اس پہ بلڈ کرنے جا رہے ہیں؟ جی یہ ضرور خوشگوار حیرت ہوئی، کیونکہ جو ورسٹ کا سناریو تھا اس میں یہی تھا کہ ایک تقسیم ہے، 3.5 لاکھ کی افغان فوج ہے، وہ تو اب افغانستان پیپرز جو چھپی کتاب اس میں شو ہوا کہ وہ ایکچول فوج تو 1,20,000 کی، باقی تو گوسٹ فوج تھی، وہ افغان جنرل اور آفیسرز پیسہ کھا رہے تھے اور وہ فراڈ سی آرگنائزیشن بنائی تھی انہوں نے، وہ ایکسپوز کر دیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ابھی تک اس طرح مزاحمت نہیں ہوئی، اس طرح خانہ جنگی نہیں ہوئی، اس طرح وہ تقسیم نہیں ہوئی کہ جس کے نتیجے میں خون خریزی ہو اور جس کے نتیجے میں پناہ گزیر آئیں، تو سو فار سو گڈ۔ اور اس میں افغانستان میں جو افغان طالبان ہیں ان کی جو سوچ بھی ہے یا ان کے اقدامات بھی ہیں، انہوں نے جو کام عام معافی کی بات کی، انسانی حقوق کی بات کی، خواتین کے حقوق کی بات کی، میڈیا کے حقوق کی بات کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جانا چاہے جا سکتا ہے، جو رہنا چاہے رہ جائے، تو ان کے رویے میں بھی اب تک یا ان کے اقدامات یا ان کے جو اناؤنسمنٹس آئی ہیں اس میں ایک مثبت تبدیلی ہے ماضی کے برعکس، جب وہ بہت رجڈ تھے اور بڑے انتہا پسندانہ سوچ تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پریکٹس کیا ہوتا ہے۔ تو سر یہ فرمائیے گا کہ کیا ہمارا ویو ہے، وہ وقت آ رہا ہے، یہ حکومت کب فارمیشن ہوگی؟ ابھی بھی جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ ابھی بھی بالکل ایک بہت ہی ویل نون نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے، اور پھر جو کی لیڈر ہے ہیبت اللہ خنزادہ وہ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، وہ مسنگ ہیں یا واٹ ایور۔ تو یہ ابھی یہ جو ڈائنامکس ہیں یہ کیسے ابھی انفولڈ ہوں گی، اور پھر یہ حکومت بننی ہے، اس پہ ہماری کیا سوچ ہے، ہماری کیا معلومات ہے؟ دیکھیں جی، وہ ہیبت اللہ تو ایک قسم کا روحانی ان کا لیڈر بنا ہوا ہے نا قندھار میں، لیکن جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس میں تو کافی ان کے تجربہ کار لوگ اب آ گئے ہیں، وہ میڈیا کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں، وہی ڈیلیگیشن ہے جو ماسکو بھی گیا ہے، جو ایران بھی گیا ہے، چین بھی گیا ہے، اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ سے مذاکرات بھی کیے ہیں، انہوں نے 1.5 سال امریکہ سے مذاکرات کیے ہیں، انہوں نے بات چیت بھی کی ہے، انہوں نے ایگریمنٹ سائن بھی کیا ہے، اور جو ایگریمنٹ سائن کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کا جو انخلا ہوگا اس کو ہم تحفظ بھی دیں گے، پروٹیکشن دیں گے، اور انہوں نے وعدے پورے کیے امریکنوں کے ساتھ۔ تو امریکہ کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں ان کی انگیجمنٹ ہے، آفٹر آل CIA چیف یا اسلام آباد آیا پچھلے مہینے اس خطے میں، یا وہ کابل گیا ہے، اور اس نے بھی افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں۔ تو ٹیم ایکسپیرینسڈ ہے، لیکن حکومت چلانے کے لیے یہ کافی نہیں، ان کو آؤٹ ریچ کرنی پڑے گی، اور وہ جو ماضی کے باقیات کہہ لیں یا ماضی کی حکومت کے لوگ جو تجربہ کار ہیں جن سے وہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں ان کو شامل کرنا پڑے گا، اور پاکستان بھی ان کو اسی قسم کا مشورہ دے رہا ہے کہ آپ مل جل کے بنائیں حکومت، ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں، کیونکہ ماضی کے نتائج پھر اسی طرح ہوں گے جو ماضی میں ہوئے، اور ویسے یہ نہیں ان کو کرنا چاہیے۔ اور میں بات اس کو سن رہے ریکگنیشن کی دوڑ میں بالکل آگے نہیں بڑھ رہے، اور ہمارے ریکگنیشن اسی وقت ہوگا جب ایک گلوبل اس سلسلے میں یا جو میجر سپر پاورز کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم جو ہے اس میں کسی جگہ پہ بھی ترجیح ہماری نہیں ہوگی، ہم قوم دنیا کے ساتھ ہی چلیں گے۔ یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، اور یہ کنسنسس کا فیصلہ ہمارے سسٹم کے اندر کہ ہم پہل نہیں کریں گے، اور ہم اتفاق رائے قائم کریں گے پہلے اس ریجن میں اور پھر انٹرنیشنلی، اور ریکگنیشن تو ہوگی، اٹس دا کویسچن آف وین اف ناٹ اف، لیکن اس کا ٹائمنگ صحیح ہونا چاہیے، اور اس میں افغانستان کے اندر بھی ایک ڈھانچہ ہونا چاہیے، جو فارن منسٹر ہو، پرائم منسٹر جو بھی ہو، یا اور منسٹرز ہوں، پھر بات ہوگی۔ تو اس لیے ہم ٹھیک پھونک کے قدم لے رہے ہیں، اور ماضی کی غلطیاں جیسے میں نے کہا تھا وہ دہرا نہیں رہے۔